اگر تو یہ سب کچھ ریفلیکٹ کرنے جا رہا ہے جنرل الیکشن میں، تو سندھ سے تو پی ٹی آئی جو کہتی تھی کہ ہم تباہ کر دیں گے، اجاڑ دیں گے، چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی زرداری صاحب کو، اور پیپلز پارٹی کہیں نام نشان نہیں رہے گا، وہ سارے دعوے تو دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں. اور اب چونکہ وہ اور زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں لوکل باڈی میں اتنی میجورٹی حاصل کرنے کے بعد، تو وہ اپنی پارٹی کے لیے، اپنے پارٹی کے لوگوں کے لیے، اپنے جو ایم این اے کنٹیسٹ کر رہے ہوں گے اس کے لیے محنت بھی کریں گے، اور ان کے پاس ریسورسز بھی ہوں گے. تو آپ سمجھ لیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے لیے ماحول کے اعتبار سے ہر چیز ول بی پازیٹیو. اچھا بخاری صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ اب یہ بلدیاتی انتخاب ہو گیا ہے، کیا اب یہ سمجھا جائے یا پھر ایکسپیکٹ کیا جائے کہ کراچی کے مسائل کا کوئی حل نکل آئے گا؟ کیونکہ ایک سٹیٹمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے بھی آیا کہ ہم نے ٹاؤنز میں اختیارات دیے، جو بھی میئر بنے رونا دھونا نہ کرے. تو میئر کتنا بااختیار ہوگا؟ کراچی کے مسائل لوگ جو ہیں وہ کیا میئر کی طرف دیکھیں اپنے مسائل کے حل کے لیے، یا نہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہی پچھلا رونا دھونا جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں؟ وسیم اختر صاحب بھی ہمیں روتے روتے دکھائی دیے تھے کہ کوئی اختیار میرے پاس نہیں ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس الیکشن کے بعد یہ جو بھی میئر بنے گا وہ کنٹروورشل نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ مصطفیٰ وہاب کو بنایا تھا، ایڈمنسٹریٹر لگایا تھا انہوں نے، وہ بھی کنٹروورشل تھے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ وائلیشن ہے کورٹ کے آرڈرز کی بھی. اسی طرح سے جو پچھلے میئر رہے ہیں، چاہے وہ وسیم اختر ہیں یا اس سے پہلے جو بھی رہے ہیں، کنٹروورشل رہے ہیں کئی اعتبار سے. کہیں ان کی پرفارمنس پر حرف اٹھتے تھے، کہیں ان کی جو ایمانداری ہے، آنیسٹی ہے، اس کے اوپر حرف اٹھتے تھے. کہیں پارٹیزن ہونا اس حد تک سٹرونگ تھا کہ جو قائد بیٹھا ہوا لندن سے فرما دیتا تھا اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے عمل ہو جاتا تھا. کوئی گراؤنڈ ریالٹی نہیں دیکھتا تھا، کوئی لوگوں کی ضرورت نہیں دیکھتا تھا. وہ صورتحال بھی اب نہیں ہے. تو میرے خیال سے اس وقت آل از پازیٹیو فار پیپلز پارٹی سو فار. اگر کراچی کی میئرشپ جاتی ہے تو میجر اسٹیشن، مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ باقی پورے صوبے کی جو لوکل باڈیز ہیں ان کے مقابلے میں اگر آپ کراچی کے میئر کو دیکھیں تو وہ پاورفل بھی زیادہ ہے، اس کے پاس ریسورسز بھی بہت ہیں، اور پاپولیشن دیکھیں کتنی ہے، 2.25 کروڑ سے زیادہ پاپولیشن ہے الون کراچی کی. تو وہ بھی ایک طرح سے پوری حکومت ہے. تو آج جن جو دو باتوں پر اور بات کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ، ایک تو جیسا میں نے پہلے کہا کہ لوکل باڈی میں یہ رزلٹ آنے کے بعد پیپلز پارٹی وہاں کی اسٹرانگ ترین پولیٹیکل پارٹی بن گئی ہے فی الحال. مطلب ابھی یس نہیں ادروائز پورے صوبے میں آپ دیکھیں نا، جو ڈاؤٹس ہیں ہمیں یا تھوڑا سا ہم ہچکچا رہے ہیں، وہ کراچی ہے. کراچی بھی طے ہو جائے گا میرے خیال سے. الیکشن کا رزلٹ ڈیلے کرنے کی کوئی لاجک نہیں، کیونکہ یہ چیز متنازع بناتی ہے اگر اور ڈیلے ہوتے ہیں. اور جب آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے ہیں تو پھر آپ کاہے کے لیے تاخیر کر رہے ہیں؟ جو نتائج ہیں اس کو ریلیز ہو جانا چاہیے. ہم توقع کرتے ہیں کہ بائی دا ٹائم ہمارا پروگرام جو ہے یہ اپنے خاتمے کو پہنچ رہا ہوگا تو بہت ساری صورتحال واضح ہو جائے گی. بالکل. جیسا آپ جی ایم کیو ایم نے کیا پایا ان الیکشنز کا بائیکاٹ کر کے؟ ایم کیو ایم کے دیکھیں 2-3 باتیں ان کے حوالے سے کہی جا رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا جو ری ایمرجڈ ایم کیو ایم ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے لیے لندن کی طرف دیکھے گی یا مقامی طور پر فیصلے ہوں گے؟ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے. میں اس میں ایک حوالہ آپ کو دیتا چلوں کہ یہ ان 2 الیکشن کے انعقاد سے 4 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں وہ قائد جو ہیں سابقہ وہ لوگوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لینا، بائیکاٹ کریں الیکشن کا. اچھا. اور بائیکاٹ ہو تو گیا. یعنی آپ نے کہا کہ بائیکاٹ ہو گیا. اگر تو یہ اس طرف دیکھیں گے تو پھر انہیں یہاں سے پاکستان کی حکومت سے پاکستان کے مرکز کی طرف پھر دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں رہنی چاہیے، اور ان کو کوئی توقع بھی نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اگر وہ لندن کی بات سنیں گے تو یہاں ان کی ایکسیپٹیبلٹی اگر معاملہ اسی طریقے سے ہے تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ کیونکہ میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ اوپر کی لیڈرشپ تو دیکھیں نا فیصلہ کر لیتی کہ ہم 3 دھڑے جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے جو بھی وجوہات ہیں یقیناً جو نیچے ووٹر سپورٹرز ہوتے ہیں وہ تو تینوں پارٹیوں کے اب مختلف تھے نا، ان کے دماغ میں بھی تو کنفیوژن ہوتی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں سے ڈائریکشنز آتی ہیں تو پھر کوئی کنفیوژن میں نہیں رہے گا. ہاں پھر تو لٹیا ڈبونے والی بات ہے. لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ایم کیو ایم چاہے قائد کے ماتحت ہو چاہے مقامی لیڈرشپ ہو، اقتدار سے پرے رہنا افورڈ نہیں کر سکتے. وہ چاہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ریکنسیلیشن کریں، کوئی بات چیت کریں، کیونکہ اس الیکشن کے حوالے سے بھی وہ حکومت کے زیادہ قریب تھے، سینٹر میں ریپرزنٹیشن ہونے کے اعتبار سے بھی. اور جو یہ ہم نے اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی ایک دھڑے میں ہے، ایم کیو ایم اور حکومت ایک دھڑے میں، یاد ہے نا آپ کو؟ تو اگر تو وہی رہتا ہے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے اپنے لیے. ٹھیک ہے نا. کراچی از امپورٹنٹ سٹی، کراچی کی پالیٹکس از امپورٹنٹ،
اور جو لوکل باڈیز کے الیکشن ہے اس کا ریفلیکشن جنرل الیکشنز کے اوپر ہر صورت میں آئے گا. تو میرے خیال سے اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اینڈز اپ ٹو بی اسٹرانگر دین بیفور, اور ایم کیو ایم جو ہے وہ ویک ہوئی ہے, پی ٹی آئی کا صفایا ہوا ہے, جماعت اسلامی ری ایمرج کی ہے. ٹھیک ہے الیکشن تو ہو گیا بخاری صاحب, لیکن اوبویسلی الیکشن جو ہیں وہ ایک قیادت کو سامنے لانے کے لیے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں, لیکن اصل مسئلہ جو ہوتا ہے وہ مسائل کا حل ہوتا ہے. ہم سب کو پتہ ہے کہ کراچی جو ہے وہ کتنا مسائل میں گھرا ہوا شہر ہے, مطلب کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے. مطلب میں اکثر یہ کہتی ہوتی ہوں کہ پنجاب میں رہنے والوں کو تو صرف کراچی والوں کے پانی کا دکھ ہی نہیں پتہ کہ پانی جو ہے وہاں پر میٹھا پانی حاصل کرنا جو ہے وہ کتنی مشکلوں سے حاصل ہوتا ہے, اور اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے. دیکھیں اور اس حوالے سے دو باتیں کی جا سکتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیف منسٹر ہیں, اس کی خیر اگلے دنوں بلاول بھٹو نے بھی بہت تعریف کی تھی, زرداری صاحب تو خیر تعریف کرتے ہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچرا کتنا بڑا ڈیلیما تھا کراچی کے رہنے والوں کا, اور دوسرا پانی اور کچرا, یہ دو بہت بڑے مسائل ہیں. کچرا تو کسی حد تک حل ہو گیا اس لیے کہ نالے والے صاف ہو گئے ہیں, پانی رکتا نہیں ہے وہاں پر, اور کچرا اٹھانے کا کام جو ہے وہ بڑا میسیولی کیا ہے, چاہے وہ کونسل لیول پر ہوا ہے, چاہے وہ کارپوریشن لیول پر ہوا ہے. لیکن کچرے والا ایشو اس طرح نہیں ہے کہ 2 قطرے بارش کے برس گئے تو آدھا کراچی ڈوب گیا. پبلک ٹرانسپورٹ بھی ایک بڑا ایشو تھا, اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. اس کے لیے آپ نے دیکھیں چیف منسٹر نے الیکٹرک بسز ابھی تک پاکستان کے اور کسی حصے میں نہیں چلی ہیں, لیکن وہاں چلا دی ہیں. سرکل ریلوے کے اوپر کام بڑے ٹاپ سے ہو رہا ہے. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے میں سمجھتا ہوں پی پی کے پاس کہ وہ اپنے لیے اور نیک نامی خریدے, نیک نامی جو ہے حاصل کرے, اور اگلے الیکشن کے لیے لائن اپ کرے اپنے آپ کو. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ انتخابات کے نتائج کے حوالے سے اب کی لیڈرشپ بنے گی, whoever comes as the mayor, وہاں کے امن کے بارے میں ہمیں اچھی توقعات وابستہ کرنی چاہیے. جو افراتفری کا دور تھا وہ کافی حد تک پہلے ختم ہو گیا ہے, اور اس کو باقی بھی ختم ہو جانا چاہیے, تاکہ جو کراچی کی اور کراچی کے ساتھ سندھ کے دوسرے رورل علاقوں کی اور شہری آبادیوں کی ترقی کا خواب ہے, اس کی تکمیل کی طرف میرے خیال سے ایفرٹس کو ٹائم بالکل اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے. ایک آخری سوال, آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے میئر کے لیے the biggest challenge for میئر کراچی؟ the same two things. ایک واٹر, پانی کا مسئلہ بہت گمبھیر ہوتا جا رہا ہے, ہر گزرتے دن کے ساتھ گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور دوسرا وہاں پر جو بے روزگاری کا حال ہے, آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر جو اسٹریٹ کرائم کا حال ہے, آپ دیکھ رہے ہیں دن دہاڑے لوگ کس طرح قتل کیے جا رہے ہیں وہاں پر, کس طریقے سے لوٹ مار ہو رہی ہے. لا اینڈ آرڈر, واٹر آر دا 2 ٹاپ ایشوز, اور باقی ایشوز تو ہر شہر کے اپنے اپنے ہوتے ہیں, وہ کراچی کے بھی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی.